آج سے قریباً 400 سال پہلے ایک مشہور محدث گزرے ہیں جن کے نام نامی اسم گرامی حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بڑے کہنہ مشق استاد، بڑے فصیح و بلیغ اور حدیث کریمہ پڑھانے میں نہایت ید طولہ رکھنے والے۔ تو جیسے درس حدیث ختم ہوا، وہاں سے 2 اشخاص اٹھتے اور قریبی باہر ایک عطار کی دکان تھی، خوشبو بیچنے والا۔ اب ان دونوں اشخاص میں سے ایک شخص جو تھا وہ مستقل حضرت کا تلمیذ تھا، یعنی مستقل مزاجی سے درس حدیث لینے والا، اور جو ساتھ دوسرا تھا یہ ایک تاجر ٹرائب انسان تھا اور کبھی کبھی خوشی سے اس درس میں آ جایا کرتا تھا۔ تو اس عطار کی دکان سے اس نے خوشبو خریدی 10 درہم کی۔ 10 درہم کی خوشبو خریدتا ہے اور خوشبو خریدنے کے بعد اسے خوشی سے اچھالتا ہے، ایسے جیسے خوشی سے اچھالا تو اچانک وہ شیشی نازک سی تھی، وہ گر کے ٹوٹ گئی۔ جو اس کی خوشبو تھی وہ ساری کی ساری بکھر گئی۔ وہ شخص نہایت مغموم ہوا کہ ہائے اب کیا بنے گا۔ تو دوسرا دوست جو ساتھ تھا اس نے کہا کہ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، چھوٹا سا تو نقصان ہوا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے کہا اصل میں مال کے ضائع ہونے پہ افسوس نہیں ہے مجھے، دکھ کسی اور بات کا ہے۔ تو اگر مال کے ضائع ہونے پہ افسوس ہوتا تو ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں تو میرا 3000 دینار کا نقصان ہوا ہے، اور اتنے ہی مال کی کوئی میری ایک چیز بھی وہ بھی ضائع ہو گئی، تو مجھے مال کے تلف ہونے کا غم نہیں ہے۔ اگر تلف مال کا غم ہوتا تو ابھی کچھ دن پہلے اس سے زیادہ بڑا نقصان ہوا۔ اس نے کہا تو پھر اتنا غم کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آج میرے نواسے کا یوم ولادت ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہہ کے آیا ہوں کہ بیٹی میں اپنے نواسے کے لیے کوئی تحفہ لے کے آؤں گا۔ تو میرے پاس یہ صرف 10 درہم تھے، تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں، خوشبو تو ضائع ہو چکی ہے، تو میں کس منہ سے اپنے گھر جاؤں گا؟ مجھے لگتا ہے اب میں اپنی بیٹی کے بیٹے کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کیا زندگی ہے! آپ غور کریں، دادا دادی نانا نانی اج بھی چاہ چڑھ جاندے نے ہمارے معاشرے میں، جی دادا کے گھر گئی، دادو کے پاس جانا ہے، نانا نانو کے پاس جانا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ پاک نے یہ کیسے رشتے بنائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس شیشی کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں افسردہ حالت سے اور پریشان تھے، تو دوسرے جو مستقل تلمیذ تھے وہ مشہور محدث صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کیوں اس کو اتنا دل پہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں۔ وہ کہنے لگا خوشبو تو ساری گر گئی ہے، پاس پیسہ کوئی نہیں، بس دل میں تکلیف بڑی ہے، میری بیٹی میرے گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے لگتا ہے آج میں گھر نہیں جاؤں گا، بس میں یہیں کہیں بازار میں رہ کے گزارا کر لوں گا۔ تو یہ کہتے ہوئے چونکہ وہ نانا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف ایسے پریشان نگاہوں سے دیکھا اور اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے، زندگی میں یہ بات یاد رکھے، جب انسان دکھی ہوتا ہے نا تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ میرا اللہ بندے کو دکھ دے کر اپنے قریب کرتا ہے، یہ زندگی کا اصول ہے، یاد رکھیے گا، اس سے غافل نہ ہوئیے گا۔ ہمارے اکثر لوگ جیسے کوئی دکھ آتا ہے تو وویلا کر کے جو دکھ کی سوغات ہے تو اس نعمت کو زحمت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب وہ شخص نہایت مغموم اور پریشان کھڑا ہے۔ اچانک ایک شخص وہاں آیا اس عطار کی دکان پر اور ان دونوں کی باتیں سنتا رہا، اور باتیں سننے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی، کہنے لگا اچھا یار یہ دیکھو، اس سے تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ اب وہ نانا جو اپنے بچے کی برتھ ڈے منانے کے لیے، یوم ولادت منانے کے لیے وہاں خوشبو لینے آیا تھا، اس نے دیکھا کہ جو تھیلی اس شخص نے اسے پکڑائی اس میں اس کے وہ پرانے دینار بھی تھے، ہزاروں دینار جو اس کا نقصان ہوا، اور وہ قیمتی چیز جو اس کی ضائع ہوئی تھی وہ بھی اس نے اس کو نکال کے دے دی۔ کہنے لگا دیکھو، وہ حیران ہوا کہ اللہ تیری رحمت کتنی بڑی ہے، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اللہ اکبر۔ اس بات نے ہمیں کیا سکھایا؟ اپنے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے، دن رات کوئی نہ کوئی نیوز، کوئی نہ کوئی خبر چلتی رہتی ہے، معاذ اللہ تبارک و تعالی، ماں باپ دن رات خودکشیاں کر رہے ہیں، اور بلکہ نعوذ باللہ کئی تو یہاں تک ہے
کہ ہمارے معاشرے میں اپنی اولادوں کو قتل کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کا خرچہ کیسے ہوگا، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پہنیں گے کہاں سے۔ سنو میرے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہے رازق ان کے بھی اور تمہارے بھی، اور بے شک جس نے یہ قتل کیا اس نے بہت بڑی خطا کی۔ ذرا غور کیجئے گا، اس میں صیغہ متکلم نحن فرمایا، نحن نرزقہم وإیاکم کہ ہم رازق ہیں، اور اس صیغہ متکلم کا کمال وہ شخص سمجھتا ہے جس کو اس آیت کریمہ کی سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کتاب کے، اس کلام کے نازل فرمانے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ گویا شان شاہانہ سے فرمایا گیا کہ رازق ہم ہیں۔ ارے بندے پھر بھی تو اعتبار نہیں کرتا، تو مفلسی کے ڈر سے اولادوں کا قتل نہ کرے، مفلسی کے ڈر سے خودکشی نہ کرے، اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے مالک پہ یقین رکھیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح خوشیوں کے پھول سوکھ جاتے ہیں ایسے غموں کے کانٹے بھی خشک ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سدا سکھ نہیں تے سدا دکھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں ہمیشہ رکھے اور اپنے اللہ پہ یقین رکھنے والے بنے اور مایوس کبھی نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کا کام نہیں۔